ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله عز سبحانه في كتابه المجيد والفرقان الحكيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى عترة سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بعد حمد و ثنا قابل احترام محترم مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے انتہا احسان اور شکر کہ اس نے آج کا دن ہمیں اپنے گھر میں نصیب فرمایا. شعبان المعظم کی یہ بابرکت ساتھ ہیں. آپ سب کو اللہ تعالیٰ ان میں بے پناہ رحمتوں سے نوازے. آمین. گفتگو کے لیے سورہ الانفال پارہ نمبر 9 کی آیت مبارکہ نمبر 28 آپ نے سماعت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم، اس پر عمل اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. بلا شبہ کتاب لا ریب کامل رہنمائی اور ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم فرماتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا، جان لو تم، تمام روئے انسانیت اس میں مخاطب بنائی جا سکتی ہے، جمع کا صیغہ ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو تم سارے، انما اموالکم، تمہارے اموال، تمہاری دولتیں، تمہاری جمع پونجی، تمہارے اثاثے، تمہاری کمائیاں اور اولادکم، تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہارے پوتے، تمہاری پوتیاں، تمہارے نواسے، تمہاری نواسیاں، تمہاری اولادیں، فتنۃ، ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں آزمائش قرار دیا. ایک پہلے نمبر پر اموال، مال و دولت، دوسرے نمبر پر اولاد کو ذکر کیا.
اور باہم جوڑ کر ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اجر عظیم کے ہونے کا بلا ریب بلا شک تذکرہ فرمایا۔ بے شک انسان رزق حلال اگر کماتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بنتی ہے۔ لیکن اگر مال و دولت کمانے میں اور اس کو خرچ کرنے میں بندہ بے ترتیبی کا شکار ہو جائے اور حق تلفیاں کرے تو یہی دولت انسان کے لیے آزمائش، امتحان اور قیامت والے دن رسوائی اور ذلت کا اسباب بن جاتی ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ایک دوڑ لگ چکی ہے کہ اثاثے اور پیسہ اور دولت میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے، اور انسان کی یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا اگر سہارا ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دوسری وادی بھی سونے کی ہونی چاہیے۔ اس کی ہوس، اس کی پیسے کی خواہش اور جو دولت کی تڑپ ہے، سرکار نے فرمایا اس کو صرف یا صبر اور قناعت کا رویہ، سوچ، عادت اس کو پور کر سکتی ہے، یا پھر آخری چیز بچتی ہے قبر کی مٹی۔ جب قبر میں جائے گا تو یہ خواہشیں دم توڑ دے گی۔ الغرض فرمایا کہ جو دولت ہے، یہ اموال ہے، یہ امتحان ہے۔ ہم جس پر فخر کرتے ہیں، جس پر اتراتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ امتحان ہے، اور جس کے نہ ہونے پر ہم جائز ناجائز سارے ذرائع سوچتے ہیں کہ ان کے ذریعے دولت حاصل کی جائے، تو دولت نہ ہونا بھی رب نے فرمایا آزمائش۔ دولت، مال، اثاثے ہونا بھی آزمائش اور نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ نہ ہونے والے کی آزمائش یہ ہے کہ وہ کیسے جائز راستوں پر زندگی گزار کر میرے پاس آتا ہے، یا دولت کمانے کے ناجائز راستے اختیار کر لیتا ہے۔ دولت الغرض ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اولاد کا بھی فرمایا اولاد امتحان ہے، اولاد کے بارے میں بھی پوچھ ہے، دولت کے بارے میں بھی پوچھ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یاد آئی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے زندگی دی تھی، کن کاموں میں خرچ کر کے آیا؟ تجھے مال دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا، یہ حساب اس کا دینا ہوگا۔ یہ فرمان علی شان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سماعت فرمایا۔ میں نے ایک بڑی دلچسپ ایک کہاوت پڑھی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو پتہ چلا کہ بڑا حاجت مند تھا، پتہ چلا کہ کہیں کوئی درویش جنگلوں میں، بیابانوں میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام یہ دیا ہے کہ جس چیز کو وہ ایسے ہاتھ مارتا ہے، وہ ہاتھ جدھر بھی لگتا ہے وہ چیز سونے کی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی حاجات لے کر بھاگتا بھاگتا اس کی تلاش میں جنگلوں میں گیا، کہیں اس کو درویش مل گیا۔ اس نے کہا کہ میری حاجات ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، بیٹیوں کی شادیاں ہیں، مجھے سونا دے دو۔ کہتے اس نے زمین سے پتھر اٹھایا، اس کو ہاتھ لگایا، وہ سونا بن گیا، اس کے حوالے کر دیا۔ کہا بس اس پہ گزارا کر، میرے پیچھے اپنا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر اس نے دیکھا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔
اس نے کہا کہ اب کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اتنی دولت مل جائے میں باقی زندگی بھی آرام سے گزاروں۔ اس نے پھر ایک مٹی کا ڈیلا لیا اور اس کو سونے کا بنا کر اس کو دے دیا، سمجھانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے فرضی کہانی ہو لیکن سبق آموز بات ہے۔ کہتے ہیں کہا آپ میرے پیچھے نہ آنا، تمہاری ساری زندگی کا بندوبست ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا، پھر پیچھے آ گیا۔ آپ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اتنی دولت ہو کہ میں اپنے ایریے میں سب سے زیادہ امیر ہو جاؤں، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ نے تو ہاتھ لگانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن آپ میرے پیچھے نہ آنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا، پھر پیچھے آ گئے۔ کہتے آپ اتنی دولت ہو میری 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں۔ انہوں نے کہا چلو یہ کر دیتا ہوں، لیکن آپ میرے پیچھے نہ آنا، وعدہ کر۔ انہوں نے کہا وعدہ نہیں آتا۔ اب اتنی دولت مل گئی کہ 7 نسلوں تک بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ تو درویش آگے چلا، تھوڑی دیر بعد دیکھا پیچھے پھر آ گیا۔ اس نے قدرے غصے سے ڈانٹ کے کہا اب کیا ہے؟ ساری ضرورتیں پوری ہیں، حاجتیں پوری ہیں، سب سے زیادہ امیر تم ہو گئے ہو، 7 نسلوں تک بیٹھ کر تم کھا سکتے، اتنی دولت تمہیں دے دی گئی، اتنا سونا تمہیں مل گیا، اب کیا ہے؟ تیری ہوس، تیری لالچ ختم ہونے پر کیوں نہیں آتی؟ اب کیا چاہیے؟ اب کیوں چاہیے دولت؟ اس نے کہا نہیں اب دولت نہیں چاہیے، اب دولت نہیں مانگتا۔ دیکھا کیا مانگتے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو آپ کا ہاتھ ہے نا، یہ کاٹ کے مجھے دے، جدھر مجھے ضرورت پڑے گی میں یہ لگا کے سونا بنا دیا۔ تو انسان کی ہوس جو ہے، رب فرماتا ہے یہ مال دولت جو ہے یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ آئیے روایت کلامی سے بچتے ہوئے امام بخاری کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ بڑی زبردست روایت امام بخاری نے ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے۔ یہ ایک کہانی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنائی۔ اگر میں صرف حدیث کہوں تو بڑے تو سمجھ جائیں گے لیکن بچے نہیں سمجھیں گے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک سٹوری ہے، یہ ایک کہانی ہے جو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور یہ سچی کہانی ہے۔ کہانیوں کی کتابوں میں کئی جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں لیکن یہ سچی، سبق آموز، سیکھنے کے قابل، سننے کے قابل، آگے سنانے کے قابل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص واقرع وعامہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے لوگوں میں 3 لوگ تھے۔ ایک سکن کی جلد کی بیماری میں مبتلا تھا، مریض بندہ، اور ایک بندہ تھا جس کے کوئی بال نہیں تھے سر پہ، سر چہرے پہ کہیں پہ بال نہیں تھے اس بندے کے، اور ایک بندہ تھا وہ اندھا تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملک۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کی آزمائش کی جائے، ان کا امتحان لیا جائے، ان کا ٹیسٹ لیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ۔ فرشتے نے کہا کہ سب سے پہلے وہ سکن اور جلد کی بیماری میں مبتلا بندے کے پاس آیا، اسے کہنے لگا أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تیرے نزدیک سب سے پسندیدہ اچھی چیز کون سی ہے، تجھے سب سے پیاری کیا چیز لگتی ہے؟ قال لون حسن، اس نے کہا میرا رنگ ذرا خوبصورت ہو، میں جلد کی بیماری سے نکلوں
اور میری جلد جس طرح عام لوگوں کی آشاش بشاش اس طرح ہو، خوبصورت ہو، رنگ صاف ہو، وجلد حسن، صحت مند سکین ہو، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، اور لوگوں نے مجھے تانے مار مار کے ادموا کر دیا، میں تھک گیا ہوں لوگوں کے تانے سن سن کے، میرے عیب نکالتے ہیں جلد کے اور بدصورتی کے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، جلد اچھی مل جائے، رنگ اچھا ہو جائے، کوئی مجھے تانا نہیں مارے۔ فَمَسَحَهُ، تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ وَعُوطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، کہتے ہیں فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، اس کا رنگ بھی سارا صاف ستھرا ہو گیا اور جلد بھی صحت مند اس کو عطا ہو گیا، بیماری ہے جلد کا نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس کو اتنی شفا عطا فرمائی، رنگ خوبصورت، جلد صحت مند توانا اور عیب بیماری ختم۔ مجھے یہ بتائیے، آپ جانتے ہیں کہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر فرشتہ ہاتھ پھیرے جو امتحان لینے کے لیے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے، حسن عطا فرما دیتا ہے، بیماری ختم کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو اشرف المخلوقات میں سے ہے اور جو امتحان لینے کے لیے نہیں آیا، رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، مدد کرنے کے لیے آیا ہے، وہ جب کسی کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوگا تو اللہ کیوں نہ کرم فرماتا ہوگا۔ بخاری کی روایت آپ سن رہے ہیں، تو کہتے ہیں فرشتے نے پھر ایک اور کہا، فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ دولت کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، اثاثوں کی شکل میں، تجھے کیا چیز پسند ہے بتا؟ قال الإبل، کہنے لگا مجھے اونٹ پسند ہے، مال میں دولت میں مجھے اونٹ پسند ہے۔ او قال البقر، یا پھر اس نے کہا کہ گائے پسند ہے۔ شک الراوی، یہ حدیث بیان کرنے والے راوی کو شک ہوا کہ پتہ نہیں کون سا لفظ ان دونوں میں سے کوئی ایک بولا اور کہا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، تو فَأُعْطِيَ نَاقَةً أُشَرَاءَ، تو اس کو اس نے فرشتے نے اونٹنیاں دے دی۔ ایک اونٹنی ایسی دی جو بالکل ابھی بچہ جننے کے قریب تھی، ایک اونٹنی فرشتے نے اس کو ایسی دی جو بالکل بچہ جننے کے قریب تھی۔ میں پھر یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر فرشتہ جو ٹیسٹ لینے آیا ہے اس کو اللہ اتنے اختیارات دیتا ہے کہ وہ نعمتیں بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، شفائیں بھی دیتا ہے، تو جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا بندہ مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کہنے پہ کیا کہنا عطا کرتا ہوگا۔ فرمایا کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، مضبوط روایت۔ فرمایا اس کو دے دیا گیا جو اس نے مانگا۔ پھر یہی فرشتہ ایک دوسرے بندے کے پاس آیا جس کے جسم پر بال نہیں تھے، داڑھی نہیں تھی، سر کے بال نہیں تھے، کہا کہ اَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، اس نے کہا سب سے پہلے یہ ہے کہ مجھے بال بڑے پیارے لگتے ہیں اور لوگوں نے تانے مار مار کے میری زندگی اجیرت بنائی ہوئی ہے، بڑی مشکل میں وہ لوگ تانے مارتے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے بال مل جائیں۔ کہتے ہیں وہ اعطی شعرا حسن، تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے سارے جسم پر جدھر جدھر بال خوبصورتی ہوتے ہیں وہاں پیدا ہو گئے اور اس کے چہرے پہ حسن و جمال آ گیا۔ قال فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، پھر فرشتے نے کہا تجھے مال کون سا پسند ہے بول؟ قال البقر، اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلَةً، اس کو بھی ایسی گائے دے دی گئی کہ جو بالکل بچہ جننے کے قریب تھی۔ وقال بارک اللہ لک فیہا، اور اسے بھی دعا دی کہ اللہ تجھے برکت دے اس میں۔ فَأَتَى الْعَامَى، پھر فرشتہ ایک اندھے کے پاس آیا، تیسرا بندہ اندھا اس کے پاس آیا۔
فقال ای شیء احب الیک، تجھے کیا پسند ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ قال ان يرد اللہ الی بصری فابصر به الناس، کہتا ہے مجھے نظر مل جائے، میں لوگوں کو دیکھوں، لوگ کیسے ہیں میں دیکھوں، مجھے پتا چلے۔ ابھی تو صرف سوچا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، نظر ملے میں دیکھ سکوں، اپنے آپ کو دیکھ سکوں، لوگوں کو دیکھ سکوں کہ ہم کیسے ہوتے ہیں، انسان ہوتے کیسے۔ فمسحه فرد اللہ بصرہ، تو اس کے جسم پر بھی اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں، اس کی بصارت واپس آ گئی۔ پھر اس نے کہا ای المال احب الیک، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ قال الغنم، اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فاعطی شاة والدہ، تو اس کو بچوں والی بکریاں دے دی گئی۔ اور کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تو ان کو جو جانور ملے تھے تینوں کو، ان سے ایک وادیاں بھرنے ہو جاتی، ایک وادی بھرنے ہو جاتی، اتنے زیادہ جانور، ان میں برکت پڑی فرشتے کی دعا سے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اب امتحان شروع، یہ میرا مطمع نظر تھا یہاں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال، یہ دولت، یہ جائیدادیں، یہ اثاثے، یہ آزمائش ہیں، امتحان ہیں، ٹیسٹ ہیں تمہارا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فرشتہ ثم انہ اتى الابرص فی صورتی و ہیئتی، اب فرشتہ اس بیمار جلد والے کے پاس اسی بیماری والی شکل میں آیا جس بیماری میں وہ پہلے مبتلا تھا، اور کہا کہ میں بڑا غریب بندہ ہوں، سفر پہ نکلا تھا تو میرا سارا ساز و سامان ضائع ہو گیا، اب مجھے گھر تک یا تو پہنچا سکتا ہے یا اللہ پہنچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر مجھے کوئی میرے گھر تک پہنچا سکتا ہے تو ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رنگ کے صدقے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اس جلد کے صدقے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اور اس مال کے صدقے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، تو مجھے ایک اونٹ دے دے، میں بس گھر تک پہنچ جاؤں، تھوڑا سا سامان دے دے۔ فقال الحقوق کثیرہ، جو آج ہم لوگ عذر رکھتے ہیں، بڑے مسئلے، کہے گا میرے خرچے بڑے، یہاں بچوں کے خرچے ہیں، گھر بار کے خرچے ہیں، خاندان برادری کے خرچے ہیں، میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ وادی بھری ہوئی ہے اونٹوں کی، اور کہاں سے سفر شروع ہوا تھا؟ بالکل زیرو سے۔ فقال له كأني أعرفك، فرشتے نے پھر فوراً پاس آ پلٹا، وہ کہا کہ مجھے لگتا ہے میں تجھے پہچانتا ہوں، ألم تكن أبرص يكسرك الناس فقيرا، کیا تو وہی نہیں ہے جو بیماریوں والا تھا، جلد خراب تھی، رنگ خراب تھا، لوگ تانے مارتے تھے، تیرے عیب نکالتے تھے، تو تنگ تھا ان چیزوں سے، غریب بندہ تھا، مسکین تھا، تیرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، فَعَاتَكَ اللَّهُ، اور اللہ نے پھر تجھے دے دیا یہ سارا کچھ۔ وقال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وہ کہا نہیں یہ مال تو میرا اپنا خاندانی مال ہے، یہ جدی پشتی مال ہے، وراثت کے ذریعے مجھ تک منتقل ہو کے پہنچا ہے۔ فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے واپس اس حالت پر لے جائے جس حالت پر تو پہلے تھا۔ کہتے ہیں وہ بالکل واپس اسی حالت پر چلا گیا، جانور مر گئے، ختم ہو گئے، اور وہی جلد کی بیماری دوبارہ آ گئی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس کو بھیجا، اس بندے کے پاس جس کے جسم پر، چہرے پر بال نہیں تھے، سر پہ بال نہیں تھے، اس نے بھی یہی جواب دیا، اور اس کو بھی یہی اس نے کہا، اور فرشتے نے، اور پھر واپس وہ بھی واپس اسی حالت پر چلا گیا۔ اب یہ اندھے کے پاس آیا تو اندھے کو یہی بات کہی، تو اندھے نے کہا کہ فواللہ ما اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ عز وجل، اندھے نے کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا، میں پہلے اندھا تھا، میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، کوئی اللہ والا آیا، اس نے میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور اللہ نے مجھے بصارت دے دی، آج اس وادی کے اندر میری بکریاں چر رہی، جتنی بکریاں تجھے چاہیے تو لے جا، میں بالکل صاف بھی نہیں کروں گا، لے جتنی لینی ہے۔ کہتے ہیں کہ فرشتے نے کہا تو اپنے پاس رکھ، فَإِنَّمَا أُبْتُلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ، یہ تو اپنے پاس رکھ، یہ تمہارا ٹیسٹ تھا، تمہارا امتحان تھا، تیرے دو ساتھی اس میں فیل ہو گئے اور تو پاس ہو گیا ہے، یہ بھی پاس رکھ، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اس میں اور اضافہ ہوگا۔
اللہ اور بھی دے گا. اور ان دونوں نے فیل ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا. صحت بھی گئی, بیماری بھی واپس آ گئی, اور مال بھی ہاتھ سے چلا گیا, پہلی حالت میں واپس آ گئے. دوستو, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ مال, دولت, جائیدادیں, اثاثے, یہ فتنے ہیں, یہ آزمائشیں ہیں. ان کو دیکھیں کہ آپ ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے. آپ نے بڑی ہمت کی اور اپنے پیٹ کاٹ کے مسجد کے سولر کے لیے اہتمام کیا. میری دعا ہے